امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کائنات کو محض اپنے تعارف کے واسطے بنایا ہے۔ یہ بنی ہوئی جتنی بھی شکلیں ہیں اور بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ قدم قدم پر یہ بتاتی ہیں کہ میرا بنانے والا کیسا ہے، میرا بنانے والا کون ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان والا اور ایک ہوتا ہے غیر ایمان والا۔ ایمان والا بنے ہوئے سے بنانے والے تک پہنچتا ہے، ایمان والا بنے ہوئے سے بنانے والے تک پہنچتا ہے، اور غیر ایمان والا بنے ہوئے میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اس واسطے ایمان والا جو ہے، جو بنے ہوئے سے بنانے والے تک پہنچ جاتا ہے، جو بنے ہوئے سے بنانے والے تک پہنچ جاتا ہے، جتنی بھی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب اس کے کام آتی ہیں، وہ سب اس کی خدمت گزار ہوتی ہیں۔ اور جو ان نقشوں کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے، وہ اپنے بنانے والے سے دور ہونے کی وجہ سے ان چیزوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ وہ ان چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ مغلوب۔ سارے نظام، سارے عالم کا یہ نظام ایک بنا ہوا ہے کہ جو جس چیز سے ڈرتا ہے، جس چیز کا اثر لیتا ہے، وہ چیز اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے موقع پر فرمائی تھی جب ایک بڑی شکل نے لوگوں کا راستہ روک لیا تھا۔ جنگل سے گزر رہے تھے، جنگل سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک شیر جنگل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ شیر نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر شیر کو راستے سے ہٹایا، ایک تماچا شیر کے چہرے پر مارا اور لوگوں سے یہ کہا، جب انسان کسی بنی ہوئی چیز سے ڈرتا ہے یا بنی ہوئی چیز کا اثر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو مخلوق کے اوپر حاوی کر دیتے ہیں، اور جب خالق کا اثر دل کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کا ڈر دل سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس واسطے اس جتنے بھی بنے ہوئے، ایک مچھر سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک استفادے کا سب سے مضبوط راستہ یہ ہے کہ ان سب کے خالق کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے، تو یہ سب کے سب ہمارے کام آنے والے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے خالق کا یقین دل کے اندر نہیں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں نفع پہنچانے والی دی ہیں وہ نفع پہنچا نہیں سکتی جب تک اس میں اللہ تبارک و تعالی کی مرضی شریک نہ ہو، اور جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں وہ نقصان پہنچا نہیں سکتی جب تک اس میں اللہ تبارک و تعالی کی مرضی شریک نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نفع دینے والی چیزوں کو نفع دینے کے لیے خاص کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے نقصان دینے والی چیزوں کو نقصان دینے کے لیے خاص کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی ایک نظام بنا کے اس کے حوالے کر دیا، نہیں، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر کے دکھایا کہ جہاں جہاں سے نقصان نظر آ رہا تھا اللہ نے وہاں سے فائدے پہنچائے، وہاں سے فائدے پہنچائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے، یہ آگ انہیں نقصان نہیں پہنچا رہی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، یہ مچھلی انہیں نقصان نہیں پہنچا رہی۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اوپر ہے، یہ سمندر انہیں ڈبا نہیں رہا۔ یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ سارا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ جو انسان اس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے چلاتا ہے، یہ نظام اس کے حق میں چلتا ہے، اور یہ جو نظام پر یقین رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو اس کے خلاف کر دیتے ہیں، اس نظام کو اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اس واسطے قدم قدم پر اس راستے کے اندر ایسی غیبی مددیں آتی ہیں، اور قدم قدم پر اس راستے کے اندر ایسی خلاف عقل چیزیں آتی ہیں کہ انسان کو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے یقین کو ایسا بنانا چاہیے جیسا صحابہ رضی اللہ مجمعین نے اس راستے میں یقین بنایا۔ حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی حدیں
وہ غیبی مددوں کا تصور نہیں کر سکتی، انسان کی یہ تصور نہیں کر سکتی۔ حضرت فرماتے تھے جہاں عقول انسانی ختم ہو جاتی ہے، یعنی جہاں انسانی عقلیں جا کر ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت، اور وہاں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد، وہاں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے، یہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں، جہاں انسانی عقل جا کر کیا ہو جاتی ہے، اب یہ کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی کہ کوئی انسان آنکھ کے اندر بیٹھا ہوا ہو، کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی کہ کوئی آدمی مچھلی کے پیٹ کے اندر تیر رہا ہو۔ یہ ساری عقل سے باہر کی چیزیں ہیں، یہ ساری کس کے باہر کی چیزیں ہیں؟ ہاں، اس واسطے ایک ہوتی ہے نظر، ایک ہوتی ہے خبر، ان دونوں کا روز اول سے مقابلہ چلتا آ رہا ہے۔ کس کا؟ نظر کا اور خبر کا، یہ دو چیزیں ہیں۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت تھی، یہ ساری کی ساری محنت لوگوں کو نظر سے نکال کر خبر پر لے کر آنے کی محنت تھی، کہ جو ہم بتا رہے ہیں تمہاری نظروں کے مقابلے میں، تمہارے دیکھنے کے مقابلے میں، یہ اصل بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام محنت کر رہے اپنے قوم پر، اور جتنے بھی نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی تشریف لایا کرتے تھے، وہ اس سارے ظاہری نقشے جسے لوگ اصل سمجھا کرتے تھے، اس نقشے کے خلاف آ کر محنت کیا کرتے تھے، اس نقشے کے خلاف آ کر محنت۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے، اے قوم صحیح ناپا کرو، صحیح تولا کرو، ناپ تول میں کمی زیادتی مت کیا کرو، جیسا ناپو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال کے اندر اسی طرح برکت دے گا۔ یہ ایک شکل تھی ان کے سامنے کہ ہم یہاں دھوکہ دیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں، اس سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ فرعون کی جو شکل اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے سامنے بنے ہوئی ہے، ایک وقتی شکل ہے، یہ شکل تمہارا نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی کچھ بھی، لیکن اس نظر اور خبر میں قدم قدم پر امتحانات آتے ہیں۔ دیکھو، ایک چھوٹا سا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں نہیں جاتا جب تک اس کی امتحان اور ایک آزمائش نہ ہو جائے۔ اسی طرح الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ یہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آزمائش ہر ایک کی ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، امتحان، اس امتحان سے گزرنا اصل ہے۔ کیسے امتحان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوا کرتے تھے، کیسی آزمائشیں۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہے تھے، حضرت بیان میں کہہ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت تکالیفیں اٹھائیں، اپنے والدین سے الگ ہوئے، اپنے فاقے برداشت کیے، جتنی نظر آنے والی شکلیں تھیں ان سب کا انکار کیا، بتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے توڑوایا، لیکن بڑا امتحان ان کا جب ہوا جب جسم کے اوپر سے کپڑے اتار لیے گئے، توپ کے اندر رکھ دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ایسی آگ کی طرف ان کو پھینکا جا رہا تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں جلائی گئی۔ لیکن نظر آنے والی جتنی بھی شکلیں تھیں، ان ساری شکلوں کا صرف ایک اللہ پر بھروسہ رکھ کر انکار کر دیا۔ ملک الجبال، ملک البحار، سمندر کا فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، پہاڑوں کا فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اگر آپ چاہتے ہو تو ہم پانی برسا کر آپ کو ختم کریں، اگر آپ چاہتے ہو تو ہم پتھر برسا کر آپ کو ختم کریں، اما الیک فلا، نہ مجھے اس شکل کی ضرورت ہے نہ مجھے اس شکل کی ضرورت ہے، نہ مجھے ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں، جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہ میرے آگے کا بھی ضامن، آگے کا بھی ذمہ دار وہی ہے، جس کی دعوت دیتے دیتے یہاں تک پہنچے۔ تو یہ انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مدد اس انکار پر کی کہ براہ راست آگ کو حکم، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ اس واسطے یہ آزمائش حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سورج نکلے اور روشنی نہ ہو، سورج نکلے اور روشنی نہ ہو، یہ بات ممکن ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا کام کوئی آدمی کرے اور اس کے اوپر اس طرح کی آزمائشیں نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو آزمائش کا اصل راستہ، قدم قدم پر
اس میں امتحانات ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا اس طرح امتحانات لیا کرتے تھے. اپنے صحابہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ سو رہے مسجد کے اندر، جا کر اٹھایا، اے حارثہ کس حال میں صبح کر رہے؟ یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں صبح کر رہا ہوں. اے حارثہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے قول کی کیا حقیقت؟ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے جی کو دنیا سے پھیر لیا ہے، رات بھر جاگتا ہوں، دن بھر روزے رکھتا ہوں، جنتیوں کو جنت میں گلے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کو دوزخ میں ایک دوسرے کے اوپر بھونکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اللہ کا عرش لے کر آیا جا رہا ہے، اس عرش کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس عرش کو میرے محترم دوستو بزرگو، جس چیز پر انسان محنت کرتا ہے، جس چیز پر انسان مجاہدہ کرتا ہے، جس چیز پر انسان تکالیف برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی فہم، اس چیز کی سمجھ اور اس چیز کو کھول کر اس کے سامنے کر دیتے ہیں. حضرت کا بیان اس کے اوپر حجاز مقدس میں حضرت نے بیان فرمایا. آخری سفر حضرت نے فرمایا بیان میں کہ مجاہدے سے مکاشفہ ہوتا ہے، اور مکاشفہ ہی محرک محنت ہے. مجاہدے سے کیا ہوتا ہے؟ مکاشفہ. جس چیز پر انسان محنت کرتا ہے وہ چیز کھل کر انسان کے سامنے آتی ہے. آپ ساری دنیا کا نظام اٹھا کر دیکھیں، ڈاکٹری پر محنت کی، ڈاکٹری کھل کر سامنے آئی، انجینئرنگ پر محنت کی، انجینئرنگ کھل کے سامنے آئی، کاشتکاری پر محنت کی، کاشتکاری کھل کر جو بھی چیز ہے جس پر محنت کر رہا ہے انسان، اس پر نئی نئی چیزیں کھل کھل کے سامنے آ رہی. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا؟ حضرت بیان میں کہہ رہے کہ ہم نے زمین کے اوپر محنت کی، تھوڑی سی محنت کی زمین کے اوپر، زمین سے دانہ اگ کر سامنے آ گیا، اور تھوڑی محنت کی زمین پر پانی نکل کر سامنے آیا، اسی زمین پر تھوڑی سی اور محنت کی تو جس زمین سے دانہ پانی نکلا تھا اسی زمین سے پیٹرول نکل کر سامنے آیا، اور محنت کی تو جس زمین سے دانہ نکل رہا تھا اسی زمین سے سونا چاندی نکل کر سامنے آ گیا. اور یہ محنت انسان کو اگلی محنت کے واسطے تیار کرتی رہی. حضرت فرماتے جس طرح ہم نظر آنے والی چیزوں پر محنت کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے فوائد ہمارے سامنے آنے شروع، بعینہ صحابہ رضی اللہ مجمعین نے یہی محنت غیب کے اوپر کی تھی. نہ نظر آنے والی چیز کو ایسا بولا کہ وہ نظر آنے والی چیزوں سے زیادہ یقینی ہو گئی. نہ نظر آنے والی چیز کو ایسا بولا کہ وہ نظر آنے والی چیز سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیہاتی ایک گھوڑا بیچ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ گھوڑا ہمیں بیچو گے؟ جی ہاں بیچیں گے آپ. بات یہ ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی قیمت دینے کے واسطے آگے آگے چل رہے، وہ دیہاتی پیچھے پیچھے آ رہا. اتنے میں اور لوگوں نے بات کی اس سے دیہاتی سے، بھائی یہ گھوڑا ہمیں بیچ دو. کہا ہاں. زیادہ قیمت لگی تو دیہاتی اپنی بات سے پلٹ گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز دے کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو گھوڑا خریدنا ہے تو خریدیے، ورنہ یہ گھوڑا میں بیچ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑا تو میں تم سے خرید چکا ہوں، گھوڑا تو میں تم سے خرید چکا. میں نہیں، آپ نے نہیں خریدا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ گھوڑا میں خرید چکا ہوں، اور دیہاتی کے نہیں آپ نے گھوڑا نہیں خریدا. ابھی ان دونوں کے درمیان بات چل رہی تھی، اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرے. دیکھا اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا میں نے خرید لیا. دیہاتی کہہ رہا ہے کہ گواہ لے کے آؤ کہ کون ہے گواہ آپ نے گھوڑا خریدا. حضرت خزیمہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امتحان حضرت خزیمہ سے پوچھا، اے خزیمہ بتاؤ تو صحیح، تمہارے پاس، تم تو یہاں موجود نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہم نے گھوڑا خرید لیا؟ تم تو یہاں نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دے دی کہ ہم نے گھوڑا خرید لیا؟ یا رسول اللہ یہ تو ایک معمولی سا گھوڑا ہے، آپ کے کہنے پر ہم نے جنت پر یقین کیا، آپ کے کہنے پر ہم نے دوزخ پر یقین کیا، آپ کے کہنے پر ہم نے آخرت کی تیاری کی. جب آپ اتنی بڑی بڑی چیزوں میں جھوٹ نہیں بول سکتے تو ایک چھوٹے سے گھوڑے میں کیا جھوٹ بولیں گے؟ بڑی عجیب و غریب بات حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چند لوگوں سے میں نے سنا دنیا کے نقشے پر امریکہ موجود ہے، میں نے دیکھا نہیں. چند لوگوں سے میں نے صرف سنا ہے کہ دنیا کے نقشے پر
امریکہ بھی موجود ہے. جب چند لوگوں کے سننے کی وجہ سے میں یقین کر سکتا ہوں کہ دنیا کے نقشے پر امریکہ بھی موجود ہے, تو پھر بتاؤ اللہ اور اللہ کے رسول آخرت کی خبریں دیں آ کر, اللہ اور اللہ کے رسول اس دنیا کی کامیابی اور نجات کے راستے بتاویں, میں اس پہ یقین نہ کروں؟ بات سمجھ میں ہے؟ واسطے یہ سب سے بنیادی محنت اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جتنی پھیلی ہوئی شکلیں ہیں ان شکلوں کا یقین نکل کر ایک اللہ کا یقین دل میں آئے. جتنے حالات, جتنی پریشانیاں, جتنی مصیبتیں اس وقت باعتبار عالم کے ہیں, اس سب کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے. سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 100% دین پر چلنا, چاہے وہ غیروں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہو یا اعمال کے اعتبار سے انسان کا اپنے عمل پر کھڑا ہونا ہو, یہ بغیر ایمان کے ممکن نہیں ہے. یہ بغیر ایمان کے ممکن نہیں. جب تک اللہ کا غیر دل کے اندر بسا ہوا ہے, اللہ کا غیر ہی اس کے دل کے اوپر حاوی رہے گا. ایک جماعت روانہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, 3000 صحابہ جماعت کے اندر. یہ جماعت پہنچی دشمن کے مقابلے کے واسطے, تو دشمن کی تعداد 80,000 سے زیادہ. جماعت کے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرے, ابھی دشمن سے مقابلہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. بعض لوگوں نے رائے دی کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے ہیں کہ آپ مزید فوج بھیج دیجئے, دشمن کی تعداد زیادہ ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, واپس مزید طاقت لے کر آ کر مقابلہ کرتے ہیں. یہ ساری رائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے. پھر امیر صاحب سے کہنے لگے, امیر صاحب میری رائے تو یہ ہے کہ ابھی ہماری جماعت ایک لمبا سفر کر کے آئی ہے, ہمارے ساتھی تھکے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھی تھکے ہوئے ہیں, آپ اجازت دیجئے ہم اپنے ساتھیوں کو آرام کروائیں اور اس 80,000 کے مجمع سے میں اکیلا ہی مقابلہ کروں گا. جا کر 80,000 کے مجمع سے میں اکیلا ہی مقابلہ کروں گا. دیکھیں امیر صاحب, بات ایسی ہے, جس دل میں اللہ ہے وہ دل زندہ ہے, جس دل میں اللہ نہیں ہے وہ دل مردہ ہے. اور 80,000 کیا 80 لاکھ بھی مردے کہیں جمع ہو جائیں, ایک زندے کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. ایک زندے کو کسی پکی بات. اس واسطے ابھی ہمارے دل مردہ ہے, حقیقت یہی. اگر غور کیا جائے, ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ اگر غور کریں, ابھی ہم نے الحمدللہ رب العالمین, بلکہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان, لکھا ہوا بیان حضرت کا, فرماتے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین پر اگر غور کیا جائے تو نہ جانے اللہ کے علاوہ کس کس کو رب بنایا ہوا ہے. جس کو جہاں سے ہوتا نظر آ رہا اس نے اسی جگہ کو رب بنایا ہوا ہے. کھیت سے ہوتا مسئلہ نظر آ رہا, کھیت کو رب بنایا ہوا ہے. دکان سے ہوتا مسئلہ نظر آ رہا, دکان کو رب بنایا ہوا ہے. کاروبار تجارت سے ہوتا نظر آ رہا, اسے رب بنایا ہوا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قبر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی زبان چلوائیں گے وہ صرف معلومات پر زبان نہیں چلے گی, بلکہ زبان چلے گی وہ یقین کے اوپر زبان چلے گی, جس چیز کا یقین. ورنہ ہمارے دین کی معلومات غیروں کو ہم سے زیادہ ہوگی, بعض غیروں کو ہم سے زیادہ ہمارے دین کی معلومات ہوتی, لیکن معلومات کافی نہیں ہوتی. اس معلومات کے ساتھ یقین ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے چائے کی کیتلی ہوتی ہے, ہر گھر میں ہمارے یہاں موجود ہوتی ہے, ہوتی ہی نہیں ہوتی. فرماتے تھے چائے کی کیتلی کے اندر پانی ڈالو گے پانی نکلے گا, دودھ ڈالو گے دودھ نکلے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی بھرے پانی اور نکل جائے دودھ, یا دودھ بھرے اور نکلے کیا پانی. نہیں, جو بھرو گے وہ نکلے گا. یہ دنیاوی زندگی ہے کہ جو اس دل کے اندر بھرا جائے گا قیامت کے اندر یہی دل, یہی جو دل کے اندر بھرا جائے گا قبر کے اندر وہی نکلے گا. فرماتے تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی کھیت کو بولا, ان کے سامنے جب کوئی شکل نہیں ہوگی کھیت کی. جنہوں نے ساری زندگی دکان کو بولا, ان کے سامنے کوئی شکل دکان کی نہیں ہوگی. جنہوں نے ساری زندگی تجارت کو بولا, ان کے سامنے کوئی شکل تجارت کی باقی نہ ہوگی. یہ کہیں گے ہاں لا ادری, ہائے ہائے میں نہیں جانتا کہ یہاں میرا پالنے والا کون ہے. من ربو کے جواب میں کیا کہیں گے, ہاں لا ادری, یا ہم نہیں جانتے ہمارا پالنے والا کیوں. جتنی شکلیں تھیں وہ ساری کی ساری شکلیں نظر سے اوجھل ہیں.
وہ سب شکلیں کس سے اوجھل ہیں؟ نظر سے اوجھل۔ اس واسطے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے قوی ایمان کے ساتھ ہر وقت اپنے ایمان کی فکر میں رہا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ضعف ایمان کی علامت ہے کہ ہم اپنے ایمان سے مطمئن ہیں۔ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کے پاس کون بیٹھے ہیں؟ یہ عمر ہے، ھذا عمر، یہ عمر ہے۔ یہ خبر میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتہ آ کر ان سے پوچھیں گے من ربک، اے عمر تمہارا رب کون ہے؟ یہ جواب میں کہیں گے میں اچھی طرح جانتا ہوں میرا رب کون ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ یہ فرشتے پوچھیں گے عمر سے اے عمر تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، میں اچھی طرح جانتا ہوں اپنا دین، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ پوچھیں گے عمر سے کہ اے عمر تم نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تمہاری جانب کس کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا؟ عمر کہیں گے جواب میں 4 قدم چل کر آیا ہوں، تم آسمانوں سے اتر کر آئے ہو، تم بتاؤ تمہاری جانب کسے رسول بنا کر بھیجا گیا؟ یہ ایمان ہے اصل۔ آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان ہمارا بنے محنت کے ذریعے، ایسا ایمان یہ ہے وہ عمر رضی اللہ تعالی جو اپنے ایمان کے بارے میں ایسے ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے، ایسے فکر مند رہا کرتے اس قوی ایمان کے ساتھ کہ جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان اس گلی سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ ایسا قوی ایمان جس آدمی کا ہو، وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے اے حذیفہ مجھے اتنا بتا دو کہ کہیں منافقین کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ کہ منافقین کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے، مجھے اتنی بات بتا۔ ایسی فکر اپنے ایمان کے بارے میں۔ تو ایمان میرے محترم دوستوں بزرگوں ایک امید اللہ تبارک و تعالی سے، ایک خوف اللہ تبارک و تعالی کا، ان دونوں چیزوں کے درمیان میں ایمان ہوتا ہے۔ ایسی بے فکری بھی نہ ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑے خسارے میں وہ آدمی ہے، سب سے بڑے نقصان میں وہ آدمی ہے جس کے پاس عمل کچھ نہ ہو امیدیں بہت ہوں۔ جس کے پاس عمل کچھ نہ ہو اور بڑے خسارے میں ہوگا قیامت کے لیے۔ اس کی امیدیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ عمل تو کچھ نہیں ہے، امیدیں ہی امیدیں ہیں۔ تو یہ ایک ہوتی ہے امید پوری اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف پورے کا پورا۔ شوق اور خوف اس سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اعلان ہو جائے پوری دنیا کے اندر کہ ساری کی ساری دنیا ہی دوزخ میں جائے گی، صرف ایک آدمی جنت کے اندر جائے گا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ وہ عمر ہی ہوگا۔ ایسی امید اللہ سے۔ اور کہا کرتے تھے کہ اگر اعلان ہو جائے سارے کے سارے آدمی جنت میں جائیں گے، ایک آدمی دوزخ کے اندر جائے گا، تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں وہ عمر نہ ہو۔ ایسا خوف اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس امید اور اس خوف کا نام اصل یہ ہماری ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے بنی رہے۔ جب یہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے بنی رہتی ہے تو انسان براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی ذات عالی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے اس کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ صفت احسان ہی یہی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالی کرو گویا تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسی نہ ہو تو کم سے کم ایسی تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ یہ خلاصہ ہے پورا۔ یہ بات دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے انسان سے گناہوں کا صدور کیوں ہوتا ہے، یعنی غلطیاں گناہ انسان سے کیوں ہوتی، کیا وجہ ہوتی ہے؟ بڑی عجیب و غریب بات علماء نے لکھی۔ لکھتے ہیں کہ غلطیاں اس واسطے ہوتی ہیں، خطائیں اس واسطے ہوتی ہیں کہ وہ آخرت کا استحضار کھو بیٹھتا ہے۔ آخرت کا استحضار، آخرت سامنے سے ہٹ جاتی ہے۔ بڑی عجیب مثال لکھی اس پر حدیث کی شروحات میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک کمرے کے اندر آگ جلائی جائے، اس کمرے کے اندر ایک آدمی کو بند کر دیا جائے، اس آگ کے پاس کچھ مال رکھ دیا جائے، اس آدمی سے کہا جائے کہ اگر تم نے یہ مال اٹھایا ہم تمہیں اٹھا کر آگ کے اندر ڈال دیں گے۔ اگر تم نے یہ مال اٹھا لیا تو ہم تمہیں اٹھا کر کس میں ڈال دیں گے؟
آنکھ کے اندر ڈال دیں گے. ساری زندگی بھی ایک کمرے میں بیٹھا رہے گا, یہ مال کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا آنکھ کے سامنے موجود ہونے کی وجہ سے, آنکھ کے سامنے موجود ہونے کی. بس یہ استحضار صحابہ کو ہوا کرتا تھا. ایک صحابی سے غلطی ہوئی, چوری ہو گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ چوری ہوئی ہے, آپ میرا ہاتھ کاٹیے, مجھے پاک کریے, چوری ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد قائم فرمائی, ہاتھ کٹوایا, ہاتھ کاٹ کر جب کٹے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے بات کرنے لگے, خدا کا کتنا بڑا شکر ہے کہ تو میرے جسم سے ابھی الگ ہو گیا, ورنہ ایک جسم کے ٹکڑے کی وجہ سے پورے جسم کو دوزخ میں جانا پڑتا. یہ ہوتا ہے استحضار. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر کوئی اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن, جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو جان لے کہ تو ایمان والا ہے. یہ ایسا تھرمومیٹر ہر ایک کو دیا گیا کہ ہر ایک اپنے ایمان کو جان سکتا, کہ اگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ سرزد ہو اور اس ایمان والے کے اوپر گرا نہ گزرے, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایمان والا ہو اور کوئی نیکی اس سے ہو اور یہ اس سے خوش نہ ہو. اس سے کیا نہ ہو؟ خوش نہ ہو. ایسی صحابی نے غلطی ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, شاید تم نے اسے بوسہ دیا ہو, شاید تم نے اسے ہاتھ لگایا ہو, شاید تم نے اسے دیکھا ہو, تم اسی کو زنا سمجھ رہے ہو. نہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا. ایسی توبہ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجم کروا دیا اور ختم ہو گئے تو یہ کہنے لگے کہ دیکھو تو صحیح, کیا ضرورت ہے اپنے گناہ کو ظاہر کرنے کی؟ اگر اپنے گناہ کو چھپاتے رکھتے تو کیا اس طرح تکلیف کے ساتھ مرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کو برا کہہ رہے ہیں, جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نہروں کے اندر غوطے کھا رہے ہیں. جنت کی نہروں کے اندر ایسے پاک صاف ہو کر دنیا سے جایا کرتے. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ سے کہ اصل چیز کیا ہے, ہر وقت اس بات کا استحضار ہونا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھ رہے ہیں. ہر عمل کے اندر خود بخود جان پیدا ہو جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے واقعات ہے کیسے اللہ کی یاد کسے کہتے ہیں. اللہ کی یاد مشہور ایک عالم تھے, ان کا اپنا واقعہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اپنی پڑھائی کے زمانے میں ایک مرتبہ مطالعہ کر رہا تھا. رات کو بیٹھا, سخت سردی کی رات, اور رات میں مطالعہ چل رہا, کمرے کے اندر بیٹھے. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا ایک عورت یا ایک لڑکی وہ کمرے کے اندر آئی. کہنے لگی آ کر میں اپنے قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھی, رات کو ہم لوگ رکے, میں کسی ضرورت کے واسطے نکلی باہر, قافلے والے آگے بڑھ گئے. جب قافلے والے آگے بڑھ گئے تو پھر میں نے سوچا کہ صبح قافلہ دیکھیں گے مجھے نہیں پائیں گے, تو صبح جس جگہ سے چلا ہے قافلہ دوبارہ واپس آئے گا مجھے, تو مجھے صرف ایک رات کے واسطے آپ اپنے پاس جگہ دیجیے رہنے کے لیے. اب اندھیرا سردی کی رات ہے, اکیلا آدمی کمرے کے اندر, اور تو یہ بیٹھے ہوئے بار بار اپنا ہاتھ چراغ کے اوپر کریں, ہاتھ جلنا شروع ہو, پھر ہاتھ پیچھے کر لیں, پھر تھوڑی دیر بعد ہاتھ چراغ کے اوپر کریں, پھر ہاتھ جلنا شروع ہو, پھر ہاتھ پیچھے کریں. یہ لڑکی سارا منظر دیکھتی رہی, پوچھنے لگی آپ یہ بار بار ہاتھ کیوں جلا رہے, آپ یہ بار بار ہاتھ, صبح جب جاننے لگے تو پوچھنے لگی صبح یہ رات بار بار ہاتھ کیوں جلا رہے تھے. فرمانے لگے شیطان میرے پاس آیا کرتا تھا, آ کر کہا کرتا تھا دیکھو تو صحیح ایک لڑکی ہے تمہارے ساتھ, تم اکیلے ہو کمرے کے اندر, کیا غلطی نہیں کرو گے کچھ. تو میں اسے کہا کرتا تھا کہ پہلے دنیا کا جلا ہوا برداشت کر لے, پھر آخرت میں جلنے کی تیاری کرنا. پہلے دنیا کا جلا ہوا برداشت کر لے, پہلے دنیا کی آگ تو برداشت کر, پھر آخرت کی آگ کی تیاری کرنا. جب بھی دنیا کی جلی ہوئی آگ کا برداشت نہیں ہو رہا ہے تو آخرت کی آگ کیسے برداشت کر لے گا. تو اسے کہتے ہیں کیا استحضار, اللہ کا ڈر ہونا. قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی ایسے ہو کہ گویا کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں.
سب سے پہلے اس صفت احسان کی ضرورت جو ہے، جو اصل اس صفت احسان کو بتایا گیا وہ عبادت کے اندر، کہ تم عبادت ایسی کرو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم ایسا تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ ہمارے ہاں جتنا بھی بولنا ہے ظاہری نقشوں کے خلاف، جتنا بھی بولنا ہے اسباب کے خلاف، یہ اسباب کا یقین دل سے نکالنے کے واسطے بہت اہم بات ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ دکانیں چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، دکانیں چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر رہبانیت یہ کوئی چیز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا تھا۔ ایک صحابی، 3 صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے وظائف معمولات کو سن کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اللہ تبارک و تعالی نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ علماء نے لکھا ہے انہوں نے عمل کو ہلکا نہیں سمجھا تھا، انہوں نے عمل کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک نماز پڑھ لینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عبادت کر لینا۔ حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے اگر انسان کو کروڑ سال ملے وہ اس طریقے پر عبادت کرتا رہے جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ہے، پھر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کے رسول کی عبادت کا مقام تھا۔ وہ بالکل اعلیٰ مقام پر ہے ہر اعتبار سے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم عزم کرنا چاہیے، کچھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں آج سے عزم کرتا ہوں ساری زندگی روزے سے رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے عزم کیا میں ساری زندگی بغیر شادی کے رہوں گا، کبھی شادی نہیں کرنا۔ تیسرے نے عزم کیا میں ساری زندگی رات بھر جاگوں گا، کبھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے بھی تھے، روزہ کھولتے بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے اور رات کو عبادت بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع ملی، آئے اللہ کے رسول اور فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے مثلا۔ یہ ایک اہم بات ہم نے عرض کی کہ اصل کامیابی، اصل نجات جو ہے وہ اس طریقہ عبادت، اس طریقہ دعوت میں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت اور طریقہ دعوت ہے۔ یہ اصل بنیاد ہے، 3 چیزیں ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس طریقہ عبادت پر آئیں، سنت عادت، سنت عبادت اور سنت دعوت، یعنی طریقہ دعوت۔ سنت سے مراد طریقہ دعوت، سب سے پہلی چیز وہ طریقہ عبادت ہے۔ حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ ہمارے مسائل کا سارا حل اور اصل کامیابی کا دار و مدار وہ اللہ نے اس نماز کے اندر رکھا ہے۔ کس کے اندر رکھا ہے؟ نماز کے اندر۔ اصل مدد اللہ تبارک و تعالی کی۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین ایسے بڑے بڑے مسائل اس نماز سے حل کرا لیا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین ایسی بڑی بڑی پریشانیاں اس نماز سے حل کرا لیا کرتے تھے۔ ایسی محنت نماز کے اوپر کی تھی کہ ہر آنے والا مسئلہ براہ راست اللہ سے حل کرایا کرتے تھے۔ جن نماز سے ہمارے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل نہ ہوتے ہوں، جس نماز سے ہمارے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل نہ ہوتے ہوں، اس نماز سے آخرت کے بڑے بڑے مسائل کیسے حل ہو جائیں گے؟ اس واسطے سب سے بنیادی اور محنت کی چیز من اقامہا فقد اقام الدین، من ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا پورے دین کو قائم کر لیا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا پورے دین کو ضائع۔ یہ اصل بنیاد ہے اسلام کی۔ اصل اللہ کا نہ ماننے والا سارے خیر کے کام کر سکتا ہے۔ آپ دیکھو کون سا کام ایسا ہے جو نہیں کرتے؟
غیر روزہ رکھ لیتے ہیں، غیر جو ہے وہ غریبوں میں کمبل تقسیم کر دیتے ہیں، غیر جو ہے وہ یتیم خانے مہمان خانے بنوا دیتے ہیں، گرمی آتی ہے تو پانی کا انتظام کروا دیتے ہیں، ہر خیر کا کام کر سکتے ہیں سوائے ایک کام کے کہ اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے سامنے جھکنے سے اسے محروم کیا ہوا ہے۔ ایمان والا ساری غلطیاں کر سکتا ہے، ساری خطائیں کر سکتا ہے، لیکن ایک کام یہ نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے جھکنے سے کبھی رک نہیں سکتا۔ اللہ کے سامنے جھکنے سے کبھی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ ساری کوششیں کی گئیں انہیں ہوش میں لے کر آنے کی، ساری کوششوں کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں نہیں آئے، دودھ پلایا گیا، دودھ معدے سے باہر آ گیا، ایسے زخم تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ، مایوس ہو گیا طبہ کہ اب کوئی راستہ نہیں ہوش میں لانے کا۔ تو ایک صحابی کہنے لگے امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کس کا وقت ہو گیا؟ نماز کا وقت ہو گیا۔ کہنے لگے ہاں جو انسان نماز کو چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہمارا حضرت فرما رہے تھے نہ جانے ہماری بے ہوشی کیسی بے ہوشی ہے، نہ جانے ہماری بے ہوشی کیسی بے ہوشی ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، جو کھیت پر ہے وہ کھیت پر لگا ہوا، جو تجارت میں تجارت پہ لگا ہوا، جو دکان میں بیٹھا ہوا ہے دکان پر بیٹھا ہوا، جو بیوی بچوں میں بیٹھا ہوا ہے بیوی بچوں میں بیٹھا ہوا، کوئی خوشی ختم نہیں ہو رہی کسی سے۔ اسے کہتے ہیں نماز سے شغف، نماز سے تعلق کا ہونا، ایسی ہماری نماز ہو سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین نے جس طرح اس نماز سے فائدہ حاصل کیا، بہت اہم بات ہے، جس طرح نماز سے اپنے مسائل حل کرائے، ہماری نماز ایسی بنے جس سے مسائل حل ہوں، اس کے لیے 5 چیزیں نماز میں پیدا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں۔ کہ جب نماز کے اندر یہ 5 چیزیں ہوں گی تو ایسی نماز بنے گی کہ جس کے ذریعے اللہ کی ذات سے امید ہے، جس طرح صحابہ رضی اللہ مجمعین کے مسائل نماز سے حل ہوا کرتے تھے، جس طرح صحابہ رضی اللہ مجمعین کے مسائل نماز سے حل ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی اس طرح ہمارے مسائل کو نماز سے حل کر دیں گے۔ نماز سے سب سے پہلی چیز نماز کے اندر وہ یقین پیدا ہو۔ کیا پیدا ہو؟ یقین۔ ابھی تک ہماری عبادات میں یقین نہیں ہے، ایک معمول سمجھ کر عبادات کر رہے ہیں، اور بغیر یقین کے آدمی فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ بغیر یقین کے ان کے دلوں میں شک ہوتا ہے نا، وہ تو وعدوں سے اور دور چلے جاتے ہیں بجائے قریب آنے کے۔ دار و مدار ہی کس کے اوپر ہے؟ یقین کے اوپر۔ یہ کہ نماز کے اوپر یقین کہ اللہ تبارک و تعالی مسائل کا حل کریں گے، اور میری نماز کے ذریعے ہی مسائل کا حل کریں گے، میری نماز کے ذریعے ہی مسائل کا حل۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگوں اور وہ مسئلہ حل نہ ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بنجر زمین ملی جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی پانی کے آثار تھے، نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہوئے، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا کی، پھر غلام کو بھیجا جاؤ جا کر دیکھو بارش آئی ہے یا نہیں آئی، نہیں ابھی بارش نہیں آئی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر غلام کو بھیجا جاؤ جا کر دیکھو بارش آئی ہے نہیں آئی، نہیں ابھی بارش نہیں آئی، پھر 2 رکعت، 2 رکعت پڑھتے رہے غلام کو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں 2 رکعت پڑھوں اور اللہ بارش نہ بھیجے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر آیا، آ کر برسا، گھوڑا لے کر نکلے، پوری زمین کا چکر لگایا اپنی، ایک بالشت بھی بارش زمین سے باہر نہیں ہو رہی تھی۔ یہ تھی یقین، یہ حاصل یقین۔ یہ ہر عمل کے اندر ایسا یقین ہو جس کی اصل بنیاد کس میں ہے؟ عبادات میں، کہ ہم اس یقین کے ساتھ عبادات کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہر مسئلہ اس عبادت سے حل کریں گے۔ یہ ہے اصل بات۔ حضرت فرماتے تھے معمول کی عبادت کا ہونا کمال نہیں ہے، معمول کی عبادت کا ہونا اسباب کے مقابلے میں عبادت کا لے کر آنا کمال ہے۔ اسباب کے مقابلے میں مجھے بیماری ہے، میں 2 رکعت اللہ سے پڑھ کر دوا لینے سے انکار نہیں ہے، میں 2 رکعت اللہ سے پڑھ کر پھر دوا لوں گا۔
مجھے سفر کے واسطے جانا ہے, مجھے تجارت کے واسطے جانا ہے, میں 2 رکعت پڑھ کر پھر تجارت کے واسطے جاؤں گا. صحابی آیا کر کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ تجارت کے واسطے بحرین جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سے انکار نہیں فرمایا, فرمایا ضرور بحرین جاؤ تجارت کے لیے, لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کر جانا. انسان جس چیز کو مقدم کرتا ہے اس کا یقین دل کے اندر ہوتا ہے. اس کا یقین کس کے اندر ہوتا ہے؟ ہاں, دل کے اندر. اگر عبادات کو اسباب پر مقدم نہیں کریں گے, اگر عبادات کو اسباب پر مقدم نہیں کریں گے تو مزاج قارون, فرعون اور حامان والا بنے گا. کس کا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نعوذ باللہ جو کچھ دیا ہے وہ ہمارے علم نے دیا ہے, وہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. کس نے دیا؟ ہاں, میرے علم نے مجھے دیا. یہی گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. اس واسطے روایت میں آتا ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے نکلنے والی چیزوں میں اپنے گھر والوں کے اوپر جو خلیفہ متعین کر کے نکلتا ہے, جو گھر والوں کی نگرانی اپنے پیچھے وہ چیز چھوڑ کر جاتا ہے, ان ساری چیزوں میں سب سے بہترین چیز وہ ہے جو گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت گھر کے اندر پڑی ہے. جو گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت کہاں پڑی ہے؟ گھر کے اندر. تو یہ اصل ہے کہ ہم ہر چیز پر اس طرح عمل کو یقین کے ساتھ مقدم کریں. دوسری چیز حضرت فرماتے تھے, دوسری چیز یہ ہے کہ عبادات کے اندر خاص طور سے نماز میں دھیان پیدا ہو. نماز میں کیا پیدا ہو؟ نماز کے اندر جیسا حق دھیان کے ہونے کا چاہیے ایسا حق نہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. جب یہ نگاہ اللہ کی طرف سے ہٹا لیتا ہے, دھیان ہٹا لیتا ہے, اللہ اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لیتے ہیں. اللہ اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لیتے. ایسی بڑی چیز ہے کہ سجدے میں ہے تو رحمان کے دونوں قدموں کے سامنے ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہا. ایسا دھیان ہو نماز کے اندر, ایسا دھیان. اور اس دھیان کے دیکھو بڑی شکایتیں لوگ آ کر کرتے ہیں. کوشش تو کرتے ہیں نماز کے اندر دھیان آنے کی, لیکن دھیان نہیں آ پاتا. دیکھو ہمیشہ فرائض کے اندر جو دھیان آتا ہے اور نماز کے اندر جو دھیان آتا ہے وہ نوافل سے آتا ہے. کثرت ہے, نوافل جو ہوتی ہیں وہ اتمام فرائض کے لیے ہوتی ہیں, ورنہ انسان دنیا کے جس شعبے سے بھی نکل کے آتا ہے اسی میں پھنسا رہتا ہے. گھر سے آیا تھا بیوی یہ کہہ رہی تھی, بچے یہ کہہ رہے تھے, دکان سے آیا تھا گاہک یہ کہہ رہے تھے, کھیت سے آیا تھا تو کھیت میں یہ کام چل رہا تھا. جس شعبے سے نکل کے آیا اسی شعبے میں الجھا رہتا ہے, اسی شعبے میں وہ لگا رہتا ہے. حضرت اس پہ واقعہ سنایا کرتے تھے حضرت کے بیان کے اندر. کہنے لگے ایک مرتبہ امام صاحب نے نماز پڑھائی, نماز میں امام صاحب سے سہو ہو گیا. 4 رکعت کی نماز تھی, امام صاحب نے 3 رکعت پر سلام پھیر. اب آدھی مسجد والے کہیں 3 رکعت ہوئی, آدھی مسجد والے کہیں 4 رکعت ہوئی. ایک دکاندار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, ہمیشہ آگے بیٹھا کرتے تھے. اب آدھے کچھ کہہ رہے آدھے کچھ. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ تو صحیح, 3 رکعت ہوئی 4 رکعت ہوئی, آدھی مسجد والے 3 رکعت کہہ رہے, آدھی مسجد والے 4 رکعت کہہ رہے. تو کہنے لگے دیکھو جی نہ تو مجھے یہ پتا 3 رکعتیں ہوئیں نہ یہ پتا 4 رکعتیں ہوئیں. میری 4 دکانیں تھیں, ہر رکعت پر ایک دکان کا حساب کر لیا کرتا تھا. ابھی 3 دکانوں کا حساب کیا تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا. یہ نماز کا حال ہے, حقیقت ہے. یہ کیا ہے کہ نیت بعد میں بنتی ہے اور دھیان پہلے بھٹک جاتا ہے, پھر رہا پورے جہاں گیا تھا. ایسا دھیان پیدا ہو, اس دھیان کی مشق ہے مستقل. اس کی سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان وقت سے پہلے مسجد آئے, آ کر بیٹھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. یہ اصل ہے اتمام. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان صحابہ رضی اللہ مجمعین کے واقعات ہمارے سامنے ہو. کیسا نماز کے اندر دھیان ہوا کرتا تھا, کیسا نماز. 2 صحابیوں کو متعین کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جاؤ جا کر صلاۃ کی حفاظت کرو, کوئی بھی بات پیش آئے اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ دینا. یہ کھڑے ہوئے, ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی بات پیش آئے گی میں تمہیں اٹھا دوں گا, تم آرام کرو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہوئے.
دشمن نے دیکھ لیا، تیر چلایا، لگا آ کر اسے نکال کر پھینک دیا، پھر تیر لگا کر تیر پر تیر لگتے رہے۔ انہوں نے سلام پھیرا، ساتھی کو اٹھایا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ کوئی بات پیش آئے تو اپنے ساتھی کو اٹھا دینا، ورنہ سورہ کہف پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سلام پھیروں۔ یہ ہوتی ہے نماز، اسے کہتے ہیں دھیان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسا جی قرآن پڑھنے میں لگ رہا تھا کہ جی نہیں چاہ رہا تھا میں سلام۔ ایسا تعلق ہمارا کس سے منقطع ہو جائے؟ دنیا سے منتقل، دنیا سے ایسا تعلق منقطع ہو اور اللہ سے ایسا تعلق جڑ جائے نماز کے اندر۔ حضرت فرماتے تھے یہ دو چیزیں، ایک یقین، ایک دھیان۔ تیسری چیز فرماتے تھے کہ ہر عبادت کے اندر اور خصوصاً نماز کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص نہیں ہے، اخلاص جیسا حق ہونا چاہیے اخلاص، کہ جو کچھ میں کر رہا وہ صرف اللہ ہی کے لیے کر رہا۔ دیکھو جس چیز کو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اس چیز میں بقا ہوتی ہے، جس چیز کو انسان مخلوق کے لیے کرتا ہے وہ چیز چلنے والی نہیں ہوتی کبھی بھی۔ مخلوق کسی بھی شکل میں ہو، مخلوق کے لیے بہت اہم بات عرض کر رہے ہیں آپ سے، ہم تشکیل کریں اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، فلاں پریشانی ہے آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، فلاں قرض ہے آپ کا قرض حل ہو جائے گا، یہ سب اخلاص کے خلاف ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے اوامر کی وجہ سے، عبادات کرنا یہ اللہ کی ذات کے لیے عبادات ہے، یہ اور کسی چیز کے لیے عبادت نہیں ہے۔ اس کے لیے جب تک یہ ذات سامنے رہے گی، جس ذات کو بقا ہے جب تک اس کو سامنے رکھ کر عبادات کی جائے گی عبادات باقی رہیں گی۔ جن چیزوں کو بقا نہیں ہے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا تو حالات کے ساتھ انسان چلتا رہے گا۔ کس کے ساتھ؟ حالات کے ساتھ۔ پریشانی آئی فلاں کام کر لو، پریشانی چلی گئی فلاں چیز کو بھول جاؤ، یہ ہوتا ہے۔ اچھا حال چلتا رہتا ہے، حالات بدلتے ہیں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، برے حالات چلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، اچھے حال آتا ہے انسان اپنے بنانے والے کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ اپنی طبیعت میں کیا پیدا ہو؟ اخلاص پیدا ہو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، مولانا صاحب کا بیان ہے، اللہ سے دنیا کو حل کرانے کے لیے عبادات کرنا اللہ کے ساتھ چاپلوسی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بالکل پکی بات ہے۔ حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ جب بقا رہنے والی جنت کے لیے عبادت نہیں ہے، جب باقی رہنے والی جنت کے لیے عبادت نہیں ہے، پھر فنا ہونے والی دنیا کے لیے عبادات کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر فنا ہونے والی دنیا کے لیے عبادت کیسے ہو سکتی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں عبادت کرنے والے۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم۔ کن کی ہے؟ عبادت کرنے والوں۔ ایک ہے تاجر کی عبادت، ایک ہے غلام کی عبادت، ایک ہے آزاد آدمی کی عبادت۔ ایک کس کی ہے؟ آزاد آدمی۔ تاجر کی عبادت یہ ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں اس واسطے تاکہ ان سجدوں کے بدلے مجھے جنت مل جائے۔ اس سے سجدوں کے بدلے مجھے کیا مل جائے؟ جنت ملے۔ اور غلام کی عبادت یہ ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں اس واسطے تاکہ ان عبادات کے بدلے میری گردن دوزخ سے آزاد ہو جائے۔ میری گردن کس سے؟ دوزخ سے آزاد ہو جائے۔ اور تاجر آزاد آدمی کی عبادت یہ ہے، نہ میں جنت چاہتا ہوں نہ میں دوزخ چاہتا ہوں، بس میرا بنانے والا مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس واسطے عبادت کرتا ہوں۔ بڑی عجیب بات، سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات ہمیں منظور نہیں۔ بے لوث عبادت کرتے ہیں، بندے ہیں تیرے مزدور نہیں۔ یس علامہ اقبال نے کہا۔ اس واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں، اصل بنیاد یہ ہے کہ اپنے بنانے والے کی رضا کے واسطے ہر عمل ہو، یہ اخلاص ہے۔ اور خاص طور سے اس کام میں قدم قدم پر ضرورت جو پڑتی ہے وہ اس اخلاص کی پڑتی ہے۔ 2 چیزیں اور حضرت فرمایا کرتے تھے عبادات کے اندر ہو، جتنی بھی عبادات ہیں مجموعی، ایک عبادات کے اندر فضائل کا علم ہو۔ کس کا علم؟ فضائل کا علم۔ اور ایک عبادات کے اندر مسائل کا علم ہو۔ کس کا علم؟ مسائل۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ فضیلت کا علم عمل کا شوق پیدا کرواتا ہے، فضیلت کا علم عمل کا شوق پیدا کرواتا ہے، مسائل کا علم عمل کو قبول کرواتا ہے۔
مسائل کا علم کیا ہے؟ ساری زندگی فضائل سامنے رکھ کر نماز پڑھی لیکن وضو کے مسائل ہی کا علم نہیں تھا، ساری زندگی فضائل کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی لیکن غسل کے فرائض ہی معلوم نہیں تھے. تو یہ مسائل کا علم سب سے پہلی چیز فضیلت ہے. قدم قدم پر ہمارے سامنے فضائل ہوں، ہمارے فضائل کی تعلیم وہ ان فضائلوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے ہے دل میں. اس کا فضائل کی ہمارے ہاں کوئی چیز معلومات کے لیے نہیں ہے، معلومات کے لیے تعلیم. منتخب احادیث پڑھی ہوئی ہے، مسجد کی تعلیم میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فضائل اعمال پڑھی ہوئی ہے، مسجد میں تعلیم میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دونوں کتابیں تو ہم کئی بار گھر کے اندر پڑھ چکے ہیں اپنے مطالعے میں. ان دونوں کتابوں کی کیا ہے ہمارے پاس؟ معلومات ہے. معلومات کے لیے تعلیم نہیں ہے. تعلیم کس کے لیے ہے؟ یقین کی تبدیلی کے لیے تعلیم ہے. یقین کی تبدیلی کہ یہ آدھے گھنٹے کی تعلیم کے اندر اس نے جو کچھ سنا باقی 23.5 گھنٹے کی زندگی پر اس کا اثر ظاہر ہو. یہ ہے 24 گھنٹے کی زندگی. یہ 24 گھنٹے کی زندگی کی تبدیل کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کی تعلیم. کیسا یقین صحابہ رضی اللہ مجمعین کا تعلیم پر ہوا کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تعلیم چل رہی. تو یہ ہے اصل مقصد ہماری تعلیم کی، یہ بتانا چاہتے ہیں. تعلیم چل رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب حرا کا علاقہ فتح ہوگا، تم لوگ حرا کے علاقے میں داخل ہوگے، شیما بنت بقیلہ نامی لڑکی وہ تمہیں وہاں پر ملے گی. ایک نئے صحابی بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ شیما بنت بقیلہ کو آپ مجھے دے دیجیے. شیما بنت بقیلہ کو آپ نہیں، یہ نہیں کہ کب فوج تیار ہوگی، کب ہرا کا علاقہ تیار ہوگا، فتح ہوگا، کب ہم ہرا کے علاقے میں داخل ہوں گے. یہ ہماری تعلیم کے بعد کا نقشہ ہے ذہن. فلاں فضیلت تو سنی ہے لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے اسباب تو مل جائیں پہلے. اللہ سببوں کا محتاج نہیں ہے، اصل یقین کا ہونا ہے. تو وہاں کہنے لگے اللہ کے رسول سے یا رسول اللہ آپ مجھے دے دیجئے شیما بنت بقیلہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ گزرا. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ، یا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے آخر میں یا عثمان کے زمانے میں کہیں جا کر ہرا کا علاقہ فتح ہوا. یہ داخل ہوئے تو جس حولیے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیما بنت بقیلہ کو بتایا تھا اسی طرح جا کر پا لیا. یہ تھی اصل مقصد. یہ کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد کہ ہمارا یقین جو ہو وہ تبدیل ہو اس تعلیم کے ذریعے. میں تجارت میں ہوں، تجارت کے میں نے کیا احکامات سنے تھے، میں پڑوسی کے میں نے کیا کیا حقوق سنے تھے، اقرار مسلم میں نے کیا کیا سنا تھا، میں نے عبادات کے بارے میں کیا کیا فضیلتیں سنی تھی. یہ 24 گھنٹے تک اس کا ہمارے اوپر. دوسری چیز وہ مسائل کا علم ہے. وہ کس کا علم ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگو، ابھی اس علم کے اندر بے انتہا کی کمی اور کوتاہی ہے. کیا ہے؟ کمی اور کوتاہی. اس کے اندر مسائل کے علم کے اندر ہم نے اتنا محدود دائرہ مسائل کا کیا ہوا ہے کہ مسائل میں علماء سے پوچھنے کو اللہ ہمیں معاف فرمائے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اپنا کیا بنایا ہوا ہے؟ صحابہ رضی اللہ اجمعین قدم قدم پر پوچھ کر چلا کرتے تھے. ایک مرتبہ آندھی چلی مدینہ منورہ میں، ایک تابعی آئے ایک صحابی کے پاس، آ کر کہنے لگے ذرا بتاؤ تو صحیح، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آندھی چلا کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آندھی چلا کرتی تھی آپ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگے بھتیجے تمہیں کیا بات کر رہے ہیں، یہ آندھیاں اگر آسمان پر کوئی پرندہ پر بھی مارا کرتا تھا ہم فوراً مسجد نبوی کا رخ کیا کرتے تھے کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. ہماری زندگیوں میں کتنی آندھی کتنے طوفان آ کر چلے جاتے ہیں، ہمیں کبھی علماء سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں آتی اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھو اصل انسان جو علم حاصل ہوتا ہے وہ طلب سے حاصل ہوتا ہے. اس سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے الطالب الصادق لا يحرم. سچا طالب جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سچے طالب کو کبھی محروم نہیں کرتے. سچے طالب کو کبھی محروم نہیں کرتے. اس واسطے علم کے ساتھ طلب ہے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ حیات الصحابہ کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے کتاب العلم پر. حضرت نے علم کا باب بانا ہے اس میں کہ
تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن میں سے دو محروم ہو جاتے ہیں، ایک ترقی کرتا ہے۔ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن میں سے دو کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک کی ترقی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے طالب، ایک ہوتا ہے قانع، ایک ہوتا ہے ناقد۔ طالب، قانع، ناقد۔ ناقد اور قانع یعنی نقد کرنے والا اور قناعت کرنے والا، یہ دونوں محروم ہو جاتے ہیں، صرف طالب کی ترقی ہوتی ہے۔ صرف کسی ترقی ہوتی ہے؟ طالب۔ ناقد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اپنی آنکھ کا شاہ تیر نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ میں معمولی بال پڑا ہوا ہو وہ بھی دوسروں کی غلطیاں فوراً نظر آ جاتی ہیں، اپنی غلطی انسان کو نظر نہیں آتی۔ دوسروں کی غلطی تلاش کرنے کی وجہ سے اپنے اندر جو خوبی ہوتی ہے اسے بھی بھول بیٹھتا ہے، یعنی سب کچھ ختم، کس میں لگا ہوا ہے؟ دوسروں نے کس نے کیا کہا، کس نے کیوں کہا، کیا کہا، اس میں بیچارے نے پوری اپنی زندگی ضائع کر دی۔ بڑی عجیب سی مثال ہے، حضرت کے بیان کی ہے حضرت، لیکن واقعی سمجھ میں آنے والی بات۔ ایک باغ ہے، ایک باغیچہ ہوتا ہے، اس باغیچے کے اندر دو چیزیں اپنے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے واسطے داخل ہوتی ہیں، اور دونوں ہی اپنی چیزیں حاصل کر لیتی ہیں۔ ایک باغ کے اندر شہد کی مکھی داخل ہوتی ہے، ایک اسی باغ کے اندر خنزیر داخل ہوتا ہے، خنزیر اور کیا؟ شہد کی مکھی، اس میں داخل ہوتے ہیں باغ میں۔ باغ میں داخل ہونے کے بعد جو پورا باغ پھولوں سے بھرا ہوا ہے، خنزیر کا کام اس پورے بھرے ہوئے پھولوں کے باغ میں گند کو تلاش کر کے اسے کھانا ہوتا ہے کہ گندگی مجھے کہیں ملے تو میں اسے کھاؤں۔ اور شہد کی مکھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھے سے اچھا پھول ملے تاکہ اس کا رس چوس کر لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اچھے سے اچھا۔ ہاں، بس یہ زندگیاں ہیں، یہ کیا ہے؟ کوئی خطا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ اس بات سے خطا سے کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ بس ہمارے اس کام کا مقصد حضرت فرمایا کرتے تھے وہ خوبیوں کا لین دین ہے۔ اس لفظ کی نگاہ کو ہٹا کر ہر انسان کے اندر یہ تلاش کرو اللہ نے اس کے اندر کون سی خوبی ایسی رکھی ہے جس خوبی کو میں اختیار کر سکوں۔ اللہ نے اس کے اندر کون سی خوبی ایسی رکھی ہے جس خوبی کو میں اختیار کروں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قانع، ناقد جو ہے یہ محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے قناعت۔ اچھا، یہ قناعت اور طلب یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم میں بھی ہیں اور صحابہ رضی اللہ مجمعین کے اندر بھی تھی، قناعت اور طلب۔ بس فرق اتنا ہو گیا کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین قناعت کیا کرتے تھے دنیا پر، طالب ہوا کرتے تھے دین کے، قناعت کیا کرتے تھے دنیا پر، طالب ہوا کرتے تھے دین کے۔ ہم قناعت کرتے ہیں دین پر، طالب ہوتے ہیں کہ جتنی بھی آ جائے کم ہے، ایک دکان سے دو دکان، ایک وادی سے دو وادی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک سونے سے بھری ہوئی وادی ابن آدم کو مل جائے تو یہ تمنا کرے گا کاش ایک اور وادی سونے کی ہوتی بھری ہوئی میرے پاس۔ لم یملا فاہ الا التراب، سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھرتی، کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھرتی۔ یس، لم یملا فاہ الا التراب، قبر کی مٹی کیا بھرے گی؟ اس کے پیٹ کو بھرے گی۔ اس واسطے سے قناعت ہو دنیا کے اوپر کہ جو کچھ اللہ نے دے دیا یہی بہت زیادہ ہے۔ کزاد راکب، کہ جتنا ایک سوار کا سامان ہوتا ہے اتنا سامان تمہارے واسطے دنیا گزارنے کے لیے کافی۔ اور طلب کس کے اندر ہو؟ طلب ہو دین کے اندر، جتنا بھی مل جائے اسے کمی محسوس کرے، اور جتنا مل جائے اس پر مستقل عمل ہو۔ دیکھو علم کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا، کوئی چیز علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، جتنا مل جائے اس پر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک مستقل انسان طالب علم ہے،
طلب کرتا رہے اور ساتھ ساتھ کیا کرتا رہے؟ عمل کرتا رہے. یہ تو شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. پہلے ہم اچھی طرح علم حاصل کر لیں, پھر اطمینان سے عمل شروع کریں گے. پھر اطمینان سے, جب نبی زمین پر ہوتے ہیں سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں, ان سے بڑے کوئی عالم نہیں ہوتے. تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ جا کر خضر سے علم حاصل کرو, تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر سب سے بڑے عالم خود موسیٰ علیہ السلام. آسمان سے فرشتہ آ رہا وحی لے کر, جبرائیل آ رہے وحی لے کر, مستقل پوری قوم کو لے کر چل رہے, رہبر پورے قوم کے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا خضر لے کے چلے. اب چلتے چلتے دونوں ایک سمندر پر پہنچے. سمندر سے گزر رہے تھے تو سمندر پر چڑیا آئی. چڑیا نے آ کر ایک چونچ پانی پیا سمندر میں سے. خضر علیہ السلام کہنے لگے اے موسیٰ, اس سمندر کے بارے میں جو اس چڑیا نے پانی پیا ہے تمہاری کیا رائے ہے؟ کتنا پانی پی لیا ہوگا؟ ایک چونچ پانی ہے. فرمانے لگے